وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. معزز سامعین کرام، یہ شرح اصول السنہ تالیف شدہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دوسری نشست اور مجلس ہے. کل کے مجلس میں ہم نے اس رسالے کے عظیم امام اہل سنت والجماعہ، امام اہل الحدیث، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مختصر سے سوانی پیش کی، اور اس رسالے کے متعلق کچھ اہم نکات ہم نے بیان کیے، اور اس رسالے کو ہم نے پڑھنا شروع کیا. اور جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو مقدمہ کے طور پر شروعات کے مسائل ذکر کیے اس رسالے میں، اس پر ہم اس بات تک پہنچے تھے کہ السنت تفسر القرآن، کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کر کے اس کا بیان کرنے کے لیے بھیجا، مکلف کیا، اور یہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال اور تقریرات اور اوصاف میں محفوظ ہے، جس کا نام ہے سنت اور حدیث. سنت کے قرآن کے ساتھ تین رشتے ہیں، سنت کے قرآن کے ساتھ تین رشتے اور تعلقات ہیں. پہلا جس کو کہتے ہیں السنہ المؤکدہ، السنہ المؤکدہ، یعنی قرآن مجید میں کوئی حکم نازل کر دیا گیا، کوئی آیت آئی، اور ہو بہو اسی طریقے سے وہی حکم سنت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اس قسم کے سینکڑوں آیات ہے قرآن مجید میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں یہی حکم آپ نے اس کی تاکید کی، جیسا کہ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام 5 ارکان پر مبنی ہے، اس کی بنیاد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. اور دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. تیسرا رکن ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. تو اس حدیث میں یہی حکم جو قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کی تاکید ہوئی ہے. تو یہ پہلا رشتہ ہے سنت کا. قرآن سے کئی سارے احادیث ہیں جو مؤکدہ ہے، وہی حکم جو قرآن میں آیا وہ حدیث میں آیا ہے. دوسرا سنت ہے جسے کہتے ہیں السنہ المبینہ، السنہ المبینہ، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی اس کی احادیث میں ہمیں تشریح ملتی ہے، تفصیل ملتی ہے، اس کی ہمیں تشریح اور تفصیل ملتی ہے. اور یہ تین طریقوں سے ہے، یا تو مجمل کی تفصیل ہے، یا عام کی تخصیص ہے، یا مطلق کی تقیید ہے. آیت کوئی مطلق آئی ہے، اس کا تقیید، اس کو مقید حدیث نے کیا ہے، یا آیت عام آئی ہے، اس کی تخصیص، اسے خاص حدیث نے بنایا ہے،
یا آیت مجمل آئی ہے اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے، اور مثال کے ساتھ آپ سب کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لاتے اور اپنے اس ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جن کے لیے امن ہیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، جو اس کا ظاہری معنی بنتا ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم، کوئی گناہ نہ کرے تو ہی وہ ہدایت یافتہ ہے، تو یہ آیت بڑی بھاری تھی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ آپ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، جیسا کہ صحیح حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم میں ہے کہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے کہ وہ اپنی نفس کا ظلم نہیں کرتا؟ ہم ہر کوئی ہے جو کوئی نہ کوئی غلطی، خامی، گناہ کر بیٹھتا ہے، تو کون ہے جو اپنے نفس کے ظلم سے پاک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما تقولون انما هو شرک الم تسمعوا الى قول لقمان لابنه ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس آیت میں جو مراد ظلم آیا ہے اس سے مراد وہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، نفس کا ظلم، گناہ کرنا، خطا کرنا، غلطی کرنا، یہ نہیں، اس سے مراد ظلم سے مراد شرک ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کیا تم اس آیت کو نہیں سنے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک بلا شبہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس طریقے سے احادیث نے آیات میں جو اجمال ہے، جو عام ہے، جو مطلق ہے، ان کی تقیید کی ہے، ان کی تخصیص کی ہے، ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور ایک مثال اگر ہم دیں تو وہ ہے ہاتھ کاٹنے کا جو حکم قرآن میں نازل کیا گیا، جو اسلامی حدود میں سے ہے، جو اسلامی حکومت جہاں قائم ہے، حاکم وقت یہ حکم کی تنفیذ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ جو شخص چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹو۔ ایدی جمع ہے ید کی، ہاتھ۔ اس آیت میں کہیں یہ بیان نہیں ہوا کہ ہاتھ یہ کون سا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ یا الٹا ہاتھ، نہ یہ بیان ہوا کہ کہاں تک ہاتھ کو کاٹنے کا حکم ہے۔ عربی زبان میں ید کو ناخنوں کے شروع سے لے کر پورے کھاندے تک ہاتھ کہتے ہیں، ید سارا یہ حصہ ہاتھ کہا جاتا ہے۔ اور نہ یہ بیان ہوا کہ کتنی مقدار پر ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ کیا مثلاً کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر چوری کرتا ہے جو بلا کوئی حیثیت قیمت ہے، کیا اس پہ بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یا کوئی بڑی رقم ہو، کوئی اس کی تحدید ہے؟ یہ سارے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں پائیں گے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے سنن الکبریٰ بیہقی میں، کہ فرماتے ہیں قطع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارقا من المفصل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارق جو چور ہے اس کا ہاتھ مفصل یعنی ہتیلی سے کاٹا، سیدھا ہاتھ کاٹا، اور اس کے حدود جو تفصیلی اس حد کے جو تفصیلی احکام ہے سب آپ کو صرف احادیث ہی میں ملیں گے۔ تو اس طریقے سے سنت کا یہ دوسرا رشتہ ہے جو غالب احادیث ہیں۔ سنت کا بہت بڑا حصہ، اغلب حصہ تشریح یعنی تشریح کرنے والا ہے، آیات کا اجمال اور عام اور مطلق کی بیان کرنے والا ہے۔ تیسرا جو رشتہ ہے وہ ہے السنہ المنشئہ، السنہ المنشئہ، کہ سنت میں حدیث میں ایسا کوئی حکم آیا جو قرآن میں موجود ہی نہیں، جو قرآن میں موجود ہی نہیں، نئے سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا انشاء کیا گیا۔ مثال کے طور پہ
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو محرم عورتیں ہیں ان کا ذکر کیا، جو آدمی پہ حرام ہے کہ اپنے محرم ان عورتوں سے نکاح کرے، والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. مگر ان آیات میں کہیں آپ کو قرآن میں یہ حکم نہیں ملے گا کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور دوسری بیوی لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اس خاتون جو اس کے حق میں ہے اور اس کی خالہ یا اس کی پھوپھو اس پر حرام ہیں. یعنی ایک وقت میں کسی خاتون اور اس کی خالہ یا کسی خاتون اور اس کی پھوپھو سے نکاح کرنا جائز نہیں. یہ صرف سنت میں، حدیث میں اس کا حکم آیا ہے، جیسا کہ صحیح متفق علیہ صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت اور اس کی خالہ اور کسی عورت اس کی پھوپھو کے بیچ میں جمع نہیں کیا جاتا ایک وقت میں نکاح کے طور پر. اس طریقے سے سینکڑوں احکام ہیں جو صرف سنت میں آئے ہیں، جہاں کہیں حدیث میں، جہاں کہیں قرآن میں اس کا ذکر نہیں ملتا. ایک مرتبہ ایک خاتون عبداللہ ابن مسعود صحابی جلیل کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ جو خواتین اپنے بھواں بناتی ہیں یا اپنے جسم پر رنگ جو ٹاٹو وغیرہ ہبر انک کے ذریعے، عبرت کے ذریعے جو رنگ چڑھواتی ہیں، ان اور جو اپنے دانت اور بال کے تجمیل کے لیے اس میں اضافہ وغیرہ کرتی ہیں، آپ نے لعنت بھیجی ہے. تو میں نے قرآن کو مصحف کو ایک غلاف سے دوسرے غلاف تک پورا ایک حرف پڑھا ہے. قرآن میں مجھے کہیں یہ احکام نہیں ملے، یہ احکام جو آپ نے ذکر کیا ہے کہیں نہیں ملے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اگر تم قرآن کو سمجھ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھتی تو یقینی طور پہ یہ تمہیں احکام اس میں ملتے، یہ احکام تمہیں اس میں ملتے. اس نے کہا یہ کیسے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو حکم، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دے دیا، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو پکڑ لو، اس پہ عمل کرو، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے باز آ جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، حدیث میں فرمان، وہ حکم ویسی ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں نازل کیا. یہ دو وحیین ہیں، دو وحی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر نازل کی، جو ہر مسلمان پہ واجب ہے ان کی اتباع کرنا. نبی کریم، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اتباع کرنا ہر مسلمان پر یہ واجب ہے. اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قیاس، کہ سنت اگر حدیث آ جائے تو اس کے بعد کوئی قیاس نہیں، حدیث آ جائے تو اس کے بعد کوئی قیاس نہیں. اور یہی اہل حدیث مکتب فکر، اہل حدیث منہج کا ایک امتیازی مسئلہ ہے، تمیز ہے ان کا دوسرے مکاتب فکر سے، خاصتاً جو اہل الرائے ہے، احناف ہے، اور ان میں اور اہل حدیثوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ احناف کا جو مسلک ہے، مکتب فکر ہے، وہ رائے پر مبنی ہے، آراء اپنے ائمہ اور اماموں کے، امام ابو حنیفہ اور ان رحمہ اللہ اور ان کے جو بڑے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، محمد حسن الشیبانی وغیرہ، انہوں نے آراء کو لیا، ان کے جو فتاویٰ جو انہوں نے احکام مسائل میں بیان کیے ان کو لیا، اس سے انہوں نے قواعد اور ضوابط کا انہوں نے استنباط کیا. پھر ان قواعد ضوابط سے مسائل کی تفریع کی، مسائل کو تخریج کی. یہ ہے اہل رائے احناف کا مذہب اور منہج اور مکتب فکر. جہاں تک اہل الحدیث کا مکتب فکر ہے جو اس سے برعکس ہے، انہوں نے حدیث کو اصل مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسائل کا استخراج کیا، استنباط کیا. عمل بالحدیث، اتباع دلیل ان کا منہج ہے. تو اگر حدیث ثابت ہو جائے
تو وہاں پہ کوئی قیاس نہیں، کوئی قیاس نہیں، کہ نص کے ساتھ کوئی قیاس نہیں ہوتا۔ اہل الرائے احناف کے پاس قیاس نص کے وجود میں بھی قیاس ہوتا ہے، اور نص حدیث کی مخالفت ہوتی ہے اس قیاس کے ذریعے، امام کے اپنی قیاس اور رائے کے ذریعے نص اور حدیث کی مخالفت ہوتی ہے۔ اہل حدیث کے پاس جب نص ثابت ہو جائے، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، اس کے بعد کوئی قیاس نہیں، کسی کی کوئی رائے اس میں نہیں۔ اور نص ثابت ہونے کے بعد، قرآن سنت کی دلیل ملنے کے بعد قیاس کرنا، اپنی رائے کا گھوڑا چلانا، اس سے مخالفت کرنا دلیل کی، یہ تو پرانی پچھلے قوموں کی یہ عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ربا، سود حرام ہونے کی احکام قرآن مجید میں جب نازل ہوئے تو جو کفار تھے وہ کہنے لگے کہ قیاس کرنے لگے کہ جو لین دین ہے وہ بھی تو سود جیسا ہی ہے، لین دین جو ہے اس میں آدمی کماتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تو سود۔ انہوں نے اس کو قیاس کیا، یہ قیاس فاسد باطل ہے، نص کے وجود میں انہوں نے قیاس کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیع، لین دین میں فائدہ کمانے کو حلال قرار دیا اور سود، ربا کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُضْرَبُ لَهَا الْأَمْثَالُ وَلَا تُدْرَكْ بِالْعُقُولِ وَلَا الْأَهْوَاءِ إِنَّمَا هُوَ الْإِتِّبَاعُ وَتَرْكُ الْهَوَى، کہ سنت جو ہے، حدیث جو ہے، اور جو منہج ہے، مسلک حدیث کی اتباع کا، دلیل کی اتباع، عمل بالحدیث کا، اہل الحدیث کا جو منہج ہے، مسلک، اس میں یہ عقل کا گھوڑا نہیں چلتا، عقل کے ذریعے اس میں کوئی کام نہیں چلتا، نہ ہی ہوا پرستی کہ آدمی کا جب دل چاہے، جو اس کے مرضی کے موافق ہے، اس حدیث کو قبول کر لے، اس پہ عمل کریں۔ جہاں حدیث اپنی چاہت، مرضی، اپنی مصلحت، مفاد کے خلاف آ جائے تو وہاں حدیث کو نظر انداز کر دے، اسے چھوڑ دے، یہ سنت کا حق نہیں، حدیث کا حق ہے الاتباع، اس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا، چاہے وہ ہمارے ذاتی مصلحت، شخصی مفاد، دنیاوی جو بھی اس کے خلاف بھی ہو، حدیث کی اتباع کرنا، یہی اہل الحدیث، اہل سنت کا منہج، مسلک ہے۔ ہوا پرستی کو چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں میں جو بڑی چیزیں ہیں ان میں سے جو حرام قرار دیا ہے وہ ان میں فواحش، ہر قسم کا فاحش عمل ہے، اور وہ اسم اور بغی، دوسروں پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا بغیر حق کے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ تعالیٰ پہ ایسی بات کہنا جو تم نہیں جانتے بلا علم، کہ سنت میں، حدیث میں اپنے عقل کا گھوڑا چلانا، عقل سے بات کرنا، ہوا پرستی کے مطابق، علم کے ساتھ نہیں، جو صحابہ اور سلف کا جو فہم ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے عقلوں کے ساتھ، اپنے ہواؤں کے ساتھ سنت اور حدیثوں کے متعلق بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ پہ بات تھوپنے کے مطابق ہے، جس کا کسی کو یعنی اللہ تعالیٰ نے علم نہیں نازل کیا۔ اتباع ہی حق ہے مسلمانوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے کہا کہ آپ حکم کر دیں لوگوں میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اور جو مختلف دائیں بائیں راستے ہیں ان سے باز آ جاؤ، ان پہ چلنے سے تم اس راستے سے اختلاف میں، تفرق، فرقہ بازی میں پڑ
جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اے مومنو جو اللہ تعالیٰ سے تمہیں وحی نازل ہوئی، قرآن و سنت، جو قرآن و سنت نازل ہوئی اس کی تم اتباع پیروی کرو، اور اس کے علاوہ اولیاء، آراء، رجال کے، لوگوں کے مسائل، ان کی آراء کی اتباع پیروی نہیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اس آیت میں کہ کہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے مومنو اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف ٹھہرائے گا۔ اس آیت عظیمہ میں ہمیں محبت الہی کا صحیح معیار پتہ چلا ہے۔ لوگ بہت ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، کوئی مسلمان نہیں چاہے وہ کتنے بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے کہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مگر اس دعوے کا عمل بھی ہونا چاہیے، عمل اس کے موافق ہے تو ہی یہ قول اور دعویٰ قبول کیا جائے گا، ورنہ یہ مردود ہے۔ کیا ہے دلیل؟ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہو، جو زبان سے دعویٰ کرتے ہو، اس کا دلیل یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا، دلیل کی اتباع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے۔ اسی کے بعد، اس عمل کے بعد ہی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، صرف دعووں پر نہیں، زبان سے کہنے سے نہیں، اتباع کرو گے تو ہی اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور اس کا پھل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہیں معاف کرے گا۔ ہوا پرستی کو چھوڑنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہوا، اپنی چاہت، خواہشات، مفادات، ذاتی مصالح کی پیروی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے تمہیں بھٹکاتی ہیں۔ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يُقْبَلْهَا وَلَا يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ۔ اب مقدمہ کے بعد امام احمد ان 10 مسائل کا ذکر کریں گے، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا، جو اہل حدیث سلف صالحین کے عقیدے اور اعتقاد کے امتیازی بنیادی مسائل ہے، جس کے ذریعے وہ تمام اہل بدعت جو اس مسائل میں گمراہ ہوئے ان کے بیچ میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی دائیں یا کوئی بائیں، افراد تفرید سے اہل بدعت نے کام لیا، اس طرف غلو کیا یا اس طرف، اہل الحدیث یا اہل السنہ جو بیچ کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ تو اب امام احمد ان 10 مسائل کا آغاز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنت میں سے، یعنی جو عقیدے لازمی، جو عقیدے کی بنیادی مسائل ہے، وہ جن کو چھوڑنے ان میں انحراف کرنے سے، ان پہ ایمان نہیں لانے سے شخص اہل السنہ میں سے نہیں شمار کیا جاتا۔ جو شخص ان مسائل میں سے کوئی بھی مسئلے میں اختلاف اگر کرتا ہے، یہ جو اجماعی مسائل ہے، اس میں سلف کی کوئی دو رائے نہیں، یہ فرعی مسائل کی طرح نہیں جو احکام کے مسائل ہے جس میں صحابہ سلف سے کچھ مسائل میں 2 رائے وغیرہ مروی ہے، جس میں گنجائش ہے اختلاف کی، مگر یہ عقیدے کے جتنے بھی مسائل اعتقاد، اس میں تمام سلف صالحین کا اجماع ہے، ایک حرف میں بھی ان کا اختلاف نہیں۔ تو جو شخص اس میں اختلاف کرتا ہے، نہیں قبول کرتا ہے اور بھی ایمان نہیں لاتا، تو وہ ان لوگوں میں نہیں شمار کیا جائے گا، سلف صالحین کے منہج پر، اہل السنہ اہل الحدیث کے منہج پر نہیں گنا جائے گا۔ پہلا مسئلہ الایمان بالقدر، قدر پر ایمان لانا، اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان لانا۔ قدر پر ایمان لانا ارکان کے 6 رکن ہے، ایمان کے 6 رکن میں سے، ارکان میں سے قدر پر ایمان لانا ہے، قدر پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں آیا ہے۔ بعض حدیثوں کے محدثین کے پاس نام ہیں، یعنی وہ حدیثیں نام کے ساتھ مشہور ہوئی، جیسا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے، محدثین نے بھی بعض حدیثوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کی عظمت
کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نام رکھے. ان میں ایک ہے حدیث جبریل علیہ السلام کی حدیث. وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ایک انسان کی شکل میں بھیجا. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے اور صحابہ ان کے آس پاس تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے کبار صحابہ وہ پہنچے تو سارے صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ شخص ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، یعنی مدینے کا رہنے والا، جان پہچان کا آدمی نہیں، اس کے باوجود اس پہ کوئی سفر کا بھی اثر نہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی باہر سے آیا ہے، یعنی جیسا بدو وغیرہ آتے تھے اعراب میں سے، مگر ان کے جسم پر، ان کے کپڑوں پر سفر کے آثار ہوتے تھے، وہ بھی نہیں. اس کے بال نہایت ہی کالا تھے، اس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے. وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ہی ادب کے ساتھ وہ شخص بیٹھا اور اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملایا اور اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر، رانوں پر رکھا. اور اس کے بعد یہ شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تؤمن باللہ، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. کہ اسلام 5 ارکان پر مبنی ہے: شہادت، توحید کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وحدانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نماز قائم کرنا، روزہ، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا جس کے پاس اس کی مالی استطاعت ہو. اس پر سائل یہ سوال کر رہا ہے سائل، اور اس کے بعد جواب سن کر کہتا ہے صدقتا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ تو سائل ہے، اس کے باوجود وہ جو جواب سن رہا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس کے پاس پورا اس مسائل کا علم ہے، پوچھنے کے باوجود علم ہے. دوسرا سوال جبریل علیہ السلام نے اخبرنی عن الایمان، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں مجھے بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 رکن بتلائیں کہ ایمان کے 6 رکن ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان کے 6 رکن ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں، انبیاء پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور قدر، تقدیر پر ایمان لانا. بری اور اچھی قدر دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اس بات پر ایمان لانا کہ بری اور اچھی تقدیر دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. قدر کے متعلق کئی سارے دلائل قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں. اس کے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، کہ اے لوگوں ہم نے ہر چیز کو ایک مقدر تقدیر کے مطابق ہم نے اس کی خلقت کی. ہر چیز قدر کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر کے اندر ہے. اسی طریقے سے حدیث میں یہ حدیث جبریل ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے. یہ حدیث آپ کے علم کے لیے صحیح مسلم کی سب سے پہلی حدیث ہے جس سے امام مسلم نے اپنی عظیم کتاب صحیح کا آغاز کیا. اور کل کے محاضرے میں یہ بات ذکر ہوئی کہ امام البخاری نے جس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کیا وہ ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. خیرہ و شرہ، امام احمد فرماتے ہیں الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، قدر پر ایمان لانا اور اس کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو بھی کائنات میں ہوتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے، سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے ذریعے اہل بدعت
کہ مختلف فرقے گمراہ ہوئے، مختلف فرقے گمراہ ہوئے کہ وہ شر کو لے کر کہ بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے وہ منکر، انہوں نے انکار کیا اس باطل دعویٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے وغیرہ، تو ان کی طرف سے نہیں۔ یہ اہل بدعت نے اس گمراہ کن عقیدے کے مطابق انہوں نے قدر کا جو شر کا جو اس بات ہے اس کا انکار کیا، اور یہ دعویٰ کیا جیسا کہ جو قدریہ کا فرقہ ہے یہ دعویٰ کیا کہ آدمی جو اعمال وہ کرتا ہے وہ خود ہی اس کی خلقت کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم تک نہیں جب تک آدمی وہ کر نہیں بیٹھتا، والیعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہر چیز لکھ دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی گئی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ قدر کے 4 مراتب ہے، اہل الحدیث اہل السنہ کے پاس قدر پر ایمان لانا 4 اس کے رکن ہیں، 4 ذریعے سے ایمان لانا ہے، العلم والکتابہ والمشیہ کے اور الخلق، العلم والکتابہ والمشیہ والخلق، اس بات پہ ایمان لانا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جو ہو چکی ہے، جو ہونے والی ہے، ہر بڑی چیز، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے مخفی نہیں۔ دوسری چیز اس بات پر کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ خالق ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تیسری چیز مشیہ پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتی۔ چوتھی کتابت، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کتابت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو مخلوق کو پیدا کیا وہ ہے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ، اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کو لکھو جو ابد تک، جو ہمیشہ ہونے والی ہے، تو ہر چیز لکھ دی گئی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے تابع ہے۔ تو اہل بدعت نے شر کا یہ انکار کیا کہ جو برے آزمائشیں ہیں، ابتلاحات ہیں انسانوں کے ساتھ، جو قتل کا مسئلہ پیش آتا ہے یا ظلم کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں، ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، والیعوذ باللہ، جو صریح کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں، کوئی وہ عمل ہونے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، والیعوذ باللہ۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کی، نہ اس کو لکھا، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھا، یہ اور نہ ہی وہ اللہ کے مرضی کے موافق تھا۔ یہ سب گمراہ کن عقیدے ہیں جو اہل بدعت نے اس باب میں اپنا کر وہ گمراہ ہوئے، القدریہ ان عقائد کے ذریعے بدعتی ٹھہرے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالتصدیق بالاحادیث فی والایمان بها ولا یقال لما ولا کیف انما هو تصدیق والایمان بها۔ قدر کے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان کی تصدیق کرنا، ان پر مکمل ایمان لانا، اور یہ نہیں کہنا کہ کیوں اور کیسے۔ اہل الحدیث اہل السنہ کا جو منہج ہے کہ نصوص کے سامنے، قرآن و سنت کے سامنے سر خم کرنا، اس پر مکمل طور پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں اور کیسے، بلکہ تصدیق اور ایمان ہی کے ذریعے ان نصوص کو قبول کرنا، کیونکہ قدر کے باب میں کچھ ایسے احادیث ہیں، نصوص، جس کے ذریعے امام احمد اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مومن کا تو شیوا ہے کہ وہ اس پہ سر خم کر کے ایمان لانا، تصدیق کرنا، اور اس کے بارے میں نہیں پوچھنا کیوں اور کیسے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تابع، ہر چیز لکھ دی گئی ہے، اور
اور کاغذ سوکھ گیا ہے، قلم اٹھ گیا ہے، کاغذ سوکھ گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ حدیث، اور یہ بھی ایک حدیث کا اس کا ایک نام ہے، لقب حدیث الصادق المصدوق. حدیث الصادق المصدوق اس نام سے یہ معروف ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث روایت کی، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ صادق مصدوق ہے، خود بھی سچے ہیں، دوسرے بھی انہیں سچا مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق پر کفار قریش بھی وحی کے نزول سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی مقر تھے. اس لیے اپنے اختلافی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فیصلہ لیتے تھے کہ یہ شخص نے کبھی ایک بار بھی جھوٹ اس کے متعلق نہیں جانا گیا، تو صادق مصدوق ہے. اس کے بعد انہوں نے حدیث روایت کی جس میں غیب کے تقدیر کے مسائل ہے، اسی لیے انہوں نے صادق مصدوق کہا کہ ہمیں اس پہ تصدیق کرنی ہے، پوری ایمان لانی ہے. ان مسائل میں سے یہ ہے اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے گزرنے پر یعنی 40 دن کے 3 فترات گزرنے کے بعد 4 مہینے کے آخر پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کو یہ ذمہ داری گئی کہ اس پیٹ میں روح کو پھونکیں اور 4 چیزوں کی کتابت فرمائیں، 4 چیزوں کو لکھ دے. تو آدمی دنیا میں آنے سے پہلے، ولادت سے پہلے یہ 4 چیزیں اس کی لکھ دی گئی ہیں، 4 چیزیں اس کی لکھ دی گئی ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمل، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور کیا وہ شقی یا سعید ہوگا، کیا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا یا برباد ہوگا. یہ حدیث پر، ان قسم کی حدیثوں پر تقدیر کے بعد میں ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے بارے میں یہ نہیں پوچھنا کیوں اور کیسے، یہی اہل السنہ اہل الحدیث کا منہج ہے. اہل السنہ اہل الحدیث کا منہج ہے. اس میں اہل بدعت نے گھوڑا اپنے عقل کے چلا کر اس قسم کے سوالات کر کے وہ منحرف ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار کے ساتھ عمل کرتا ہے. اسی لیے اس کا جزا ہوگا قیامت کے دن، یا تو اس کو اس کا اچھے اعمال کا پھل ملے گا یا برے اعمال کی سزا ملے گی، کیونکہ وہ خود اپنے اختیار سے اس نے یہ عمل کیا. اچھا راستہ بھی چل سکتا تھا، برا راستہ بھی وہ چل سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا ہے. ہم چاہیں ابھی ہم ٹھہر سکتے ہیں، چاہے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، مگر جو راستہ ہم نے چنا، جو کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے. یہ ہے ہمارا ایمان بلا یہ پوچھے کہ کیوں اور کیسے. صحابہ نے جب یہ حدیث سنی کہ قلم اٹھ گیا ہے اور کاغذ جو لوح المحفوظ ہے جس میں تقدیر وغیرہ درج کی گئی ہے وہ سوکھ گیا ہے، تو صحابہ نے کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فبما نعمل، کہ ہم پھر عمل کیوں کریں؟ اگر ہر چیز لکھ دی گئی ہے تقدیر میں تو ہم پھر عمل کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ کہا کہ پھر ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے عمل کیوں کریں؟ عمل چھوڑ دیں اور تقدیر پہ اپنی بھروسہ کریں کہ ہر چیز طے ہو چکی ہے، تقدیر میں ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کریں اور عمل کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا، کہ عمل کرتے رہو، عمل کو نہیں چھوڑو، عمل کرتے رہو. ہر شخص جو اس کی تقدیر میں ہو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو راستہ اس کا آسان کرے گا، اس کا راستہ آسان کرے گا. کوئی ہم میں سے نہیں جانتا کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے، یہ غیب کا مسئلہ ہے. کوئی نہیں جانتا کہ تقدیر میں کیا ہے. تو ایسا دعویٰ کرنا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں، زکوٰۃ کیوں دیں، یہ تو تقدیر میں ہماری. آپ کو کیا پتا آپ کی تقدیر میں کیا ہے؟ یہ غیب کا مسئلہ ہے جو کوئی نہیں جانتا، صرف علام الغیوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے.
تو کوئی اپنی تقدیر کو بری سمجھتے ہوئے عمل کو نہ چھوڑے، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں، عمل وہ کرتے رہے، عمل کرتے رہے، محنت کرتے رہے مرتے دم تک، اور اللہ تعالیٰ سے وہ رجا اور اچھی امید رکھے۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغُهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ، کہ جو شخص حدیث، ایسی جو حدیثیں ہیں جو ان کی معنی مفہوم نہیں سمجھ پاتا، اس کی کم علمی کی وجہ سے، جو علماء ہیں، راسخین ہیں، طلبۃ الحدیث ہے، طلبۃ العلم ہے، وہ ان احادیث کا علم حاصل کرتے ہیں، معنی مفہوم جانتے ہیں، سلف صالحین کے منہج، ان کے فہم کے مطابق ان کو اچھی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں۔ مگر جو عوام ہیں ان میں سے اگر کسی کے اوپر ایسی کوئی حدیث مشکل سمجھنے میں اگر مشکل پیش آئی، اس کے مفہوم میں نہ آئی، تو یہ وہ جان لے، امام احمد نصیحت کر رہے ہیں، یہ وہ جان لے کہ علماء ہے جو اسے جانتے ہیں، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین نے ان کی وضاحت کی ہے اور وہ جانتے تھے، تو ایسے شخص کے اوپر صرف یہ لازمی ہے کہ اس پہ ایمان لائے، ان حدیثوں پر تسلیم کریں، ایمان لائیں اور انہیں قبول کریں، یہ اس پر لازمی ہے، کیونکہ یہ حدیث اور وحی کا ایک حصہ ہے، حدیث اور وحی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم کو بیان کر دیا، قرآن و سنت میں کوئی حکم آ چکا ہے، تو کسی مومن اور مومنہ، کسی مرد اور عورت مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں کہ ان کی اپنی خود کی رائے ہو اس مسئلے میں، اپنی خود کی ان کی کوئی رائے ہو اس مسئلے میں، بلکہ سر خم کرنا، تسلیم کرنا ہی ان کا ایک حق ہے، ایک حق ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ان حدیثوں میں سے کچھ مثالیں دیتے ہیں جو علماء جانتے ہیں، سلف صالحین نے ان کی وضاحت کی ہے، اگر کوئی عامی کے عقل سمجھ میں فہم میں نہیں بھی آتی تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس پہ ایمان لائے، اس کو قبول کرے، تسلیم کرے۔ کہتے ہیں مثل حدیث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل احادیث الرؤیا كلها، حدیث، ان حدیثوں میں مثال صادق المصدوق کی حدیث ہے جو ہم نے ابھی بیان کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث، جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ روح پھونکنے پر 4 باتوں کا تقدیر میں اس شخص کا لکھا جاتا ہے۔ جو دوسری بات انہوں نے ذکر کی، اور وہ احادیثیں جو قدر کے متعلق ہیں، قدر کے متعلق جو حدیثیں ہیں، قدر کے متعلق جو حدیثیں ہیں، تو ان پہ بھی لازمی ہے، جیسا کہ ہم نے جو حدیث سنائی کہ جفت بہ الاقلام و رفع القلم، کہ قلم اٹھ گیا ہے اور کاغذ سوکھ گیا ہے، ان قسم کے احادیث پر اگر کسی کے مفہوم سمجھ میں بھی نہیں آئے، وہ اس پر ایمان لائیں، ان کی تصدیق کریں۔ اس کے ساتھ امام احمد کہتے ہیں اسی طریقے سے ان حدیثوں کی مثال رویا کی حدیثیں ہیں، رویا کی حدیثیں، اللہ تعالیٰ کو جنت میں مومنین کا دیکھنا اپنی آنکھوں سے، اس قسم کی احادیث پر ایمان لانا، چاہے آدمی کے مفہوم میں سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی ان پر ایمان لانا اور ان کو تسلیم کرنا یہ مومن پر واجب ہے، اور رویا کے متعلق آگے اور تفصیل اس رسالے میں آئے گی۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَبَتَ عَنِ الْأَسْمَاءِ وَاسْتَوْحَشَ مِنْهَا مُسْتَمِعْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهَا وَلَا يَرُدْ مِنْهَا حَرْفًا وَاحِدًا وَغَيْرُهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ۔ اگرچہ یہ حدیثیں جو کسی کے فہم میں نہ آئے، کسی کے سمجھ میں نہ آئے، اگرچہ وہ سننے پر اس کو کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے،
تو بھی اس پر لازمی ہے کہ اس پر ایمان لائیں، اس پر ایمان لائیں اور اس میں سے ایک حرف کا بھی رد نہ کریں، ایک حرف کا بھی انکار نہ کریں، کیونکہ یہ وہ حدیثیں ہیں جو ثقات، جو روات اعلیٰ درجے کے حافظے کے حامل تھے اور جو دیانت دار تھے، ائمہ اعلام محدثین نے ان حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس میں سارے وہ شروط پائی جاتی ہے جو صحیح حدیث کے ہیں، جن میں کوئی تھوڑا سا بھی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح اپنے چاہت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، کبھی خوشی کے حال میں کچھ بات، کبھی غصے کے حال میں کچھ اور بات، جیسا عام انسانوں کا شیوا ہے ویسے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی خواہش، چاہت اور مختلف حالات میں مختلف طریقے کی بات نہیں کرتے، ہر بات آپ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے، وحی ہے، قرآن ہے اور اس کی تشریح ہے جو احادیث ہیں، ہر بات وحی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسا آیت پڑھی گئی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ تعالیٰ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا، جس بات کا حکم دیا اسے قبول کرو، اس پہ عمل کرو، اور جو اس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْ لَا يُخَاصِمْ أَحَدًا وَلَا يُنَاظِرُهُ وَلَا يَتَعَلَّمْ الْجِدَالَ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ وَالرُّؤْيَا وَالْقُرْآنِ وَغَيْرِهَا مِنَ السُّنَنِ مَكْرُوهٌ وَمَنْهِی عَنْهُ، کہ ان مسائل میں، عقیدے کے یہ جو بنیادی مسائل ہے اہل الحدیث کے، سلف صالحین کے، اور یہ نصوص احادیث جو بعض عوام کم علم لوگوں کے اگر سمجھ میں، فہم میں بھی نہ آئے، ان کے متعلق کسی سے وہ بحث مناظرہ نہ کریں، کسی کے ساتھ جدال، بحث مناظرہ وغیرہ نہ کریں، نہ ہی جدال مناظرہ وغیرہ کرنا اور بحث وغیرہ کرنا سیکھیں، بلکہ قدر اور رویا اور قرآن جو مسائل ہے، قرآن پر ایمان لانا کہ قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں جیسا کہ آ رہا ہے، یہ سب پر مناظرے کے طور پر، جدال کے طور پہ ان کے بارے میں بحث مناظرہ کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ ان مسائل کے بارے میں اور ان نصوص کے بارے میں مناظرہ کرنا اور بحث وغیرہ کرنا اس پر منع کیا گیا ہے۔ عمر ابن شعیب حدیث اپنے والد اور وہ اپنے دادا پر روایت کرتے ہیں، یہ ان اسانید میں سے ہے جو ایک راوی اپنے باپ پھر وہ شخص اپنے دادا پر روایت کرتا ہے۔ اس قسم کے کئی سارے سلسلے اسانید میں آپ پائیں گے، اس میں مشہور ترین سلسلہ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہے، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ عمر بن شعیب کون ہیں؟ عمر بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما۔ تو عمر بن شعیب اپنے والد یعنی شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے روایت کرتے ہیں، اور شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمر اپنے دادا عبداللہ ابن عمر ابن العاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ وہ اس حدیث میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ وهم یختصمون فی القدر فکأنما یقفأ فی وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا امرتم او لهذا خلقتم تضرب القرآن بعضه ببعض بهذا حلقت الامم قبلکم۔ جیسا کہ صحیح یہ حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن اور وغیرہ محدثین نے روایت کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اپنے صحابہ کو پائے کہ وہ قدر کے بارے میں بحث مناظرہ کر رہے تھے۔ قدر
اور اس کی احادیث جو ہیں، آیات ہیں، ان کے بارے میں وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، لالی غصے سے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آ گئی، اور آپ نے کہا کہ کیا یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ قرآن سنت کے نصوص اور دلائل کے مطابق بحث اور مناظرہ اور مباحثہ کرو، یا کیا اس لیے تم پیدا کیے گئے ہو اور تم اس کے ذریعے قرآن کو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہو؟ یعنی مناظرہ بحث کے ذریعے کوئی یہ بات پیش کر رہا ہے، کوئی یہ بات پیش کر رہا ہے، اور دلائل نصوص کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جا رہا ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے قوموں کو برباد کیا۔ یہ بحث، مناظرہ، جدل، لڑائی جھگڑا وغیرہ نصوص کے مطابق کرنا، اس میں ایمان لا کے تسلیم نہیں کرنا، وہی چیز ہے جس نے پچھلے قوموں کو برباد کیا۔ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ روایت کہتے ہیں لا یکون صاحبہ وان اصاب بکلامہ السنہ من اہل السنہ حتی یدعى الجدال ویؤمن بالآثار، کہ کوئی شخص اہل السنہ، اہل الحدیث میں سے نہیں شمار کیا جا سکتا جب تک وہ بحث، مناظرہ، عقل وغیرہ کے ذریعے کا حوالہ نہیں چھوڑتا، بحث، مناظرہ، عقل وغیرہ کا حوالہ نہیں چھوڑتا، اور آثار، احادیث پر ایمان نہیں لاتا، احادیث اور ایمان پر نہیں لاتا اگرچہ وہ بحث، مناظرہ اور اپنے عقل کے ذریعے حق تک بھی پہنچا۔ یہ نہایت ہی اہم منہجی بات اس عظیم امام نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمائی کہ اہل حدیث کا، اہل سنہ کا، سلف صالحین کا ایک منہج ہے، ایک طریقہ ہے، ایک مسلک ہے، مکتب فکر ہے، وہ ہے آثار، احادیث پر ایمان لانا، ان پر عمل کرنا، عمل بالحدیث، اتباع الدلیل۔ اسی کے ذریعے یہ اس منہج میں سے شمار کیا جائے گا۔ جو شخص اس منہج پہ چلتا ہے وہی اہل حدیث، سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والا سلفی، وہ شمار کیا جائے گا۔ جو شخص اپنا عقل کے ذریعے، بحث، مناظرہ وغیرہ کے ذریعے، جدال کے ذریعے جو حق تک بھی اگر پہنچے تو وہ اہل حدیث اور اہل سنہ میں سے نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ اس نے اس منہج کی، اس طریقے کی، اس مسلک مکتب فکر کی پیروی نہیں کی، بلکہ عقلانیین، متکلمین، عقل کے ذریعے اور جدال، مناظرے کے ذریعے وہ اس بات تک پہنچا، چاہے وہ بات حق ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ پہلے نقطے کے بعد دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو اس رسالے میں 10 بنیادی امتیازی مسائل کا بیان ہوا، اس کے دوسرا مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں والقرآن کلام اللہ ولیس بمخلوق، کہ قرآن کے بارے میں یہ ایمان رکھنا اہل حدیث کے امتیازی بنیادی مسائل میں سے، سلف صالحین کے اعتقاد میں سے یہ ہے، اس بات پر ایمان رکھنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، وہ مخلوق نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا کلام کیا حقیقت میں، اس قرآن کا کلام کیا حقیقت میں۔ جبریل نے اس کلام کو سنا، جبریل علیہ السلام نے حقیقت میں اس قرآن کو، اس کلام کو سنا، اور پھر آپ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین، کفار میں سے اگر کوئی تم سے پناہ طلب کریں تو اسے پناہ دو، اس کو اپنے گھر میں پناہ دو تاکہ یہ اللہ کا کلام سنے، کلام اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کلام اللہ کہا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیس بمخلوق، وہ مخلوق نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفات ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی صفات خالق، کوئی صفت مخلوق نہیں، کوئی صفت مخلوق نہیں. اللہ کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ خالق وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق ہے اور امر ہے. خلق ہے اور امر، اس کی تشریح میں سلف صالحین اور محدثین ائمہ نے یہ تفسیر بیان کی الا لہ الخلق، الا لہ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الامر، الامر، اور یہ پتہ چلا کہ امر خلق سے خارج ہے، الگ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، جو کلام ہے، وہ خلق نہیں ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ، جیسا ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ مخلوق نہیں. اس کے بعد امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولا يضعف ان يقول ليس بمخلوق قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق، کہ اور اس بات سے ڈرو نہیں، امام احمد کہتے ہیں اس بات سے ڈرو نہیں، شرم نہیں کھاؤ کہ یہ بات کھل کر کہو کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن مخلوق نہیں. اور یہ بات امام احمد نے اس وقت ذکر کی جیسا ہم نے فرمایا جب معتزلہ کا دنیا پہ راج تھا. سلطنت عباسیہ کے عمراء، حکمران اس دور میں معتزلہ اعتزال کے عقیدے کو اپنا لیے تھے. مامون اور اس کے آگے والے خلفاء نے اور جبر کے ذریعے، طاقت قوت کے ذریعے انہوں نے ائمہ علماء کا امتحان لیا، انہیں مجبور کیا کہ وہ یا تو اس باطل عقیدے کا اعتراف کریں، قبول کریں، یا تو ہر سزا وہ مولیں. تو امام احمد کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، ادنا سا جھجک نہیں کھاؤ کہ کھل کے کہو کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن مخلوق نہیں. کلام اللہ اللہ تعالی سے الگ نہیں، لیس ببائن منہ، الگ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، وہ اس سے الگ نہیں. اور کلام اللہ میں کوئی چیز مخلوق نہیں، کوئی چیز مخلوق نہیں. وَإِيَّاكَ وَمُنَاظَرَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِيهِ وَمَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَقَفَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. کہتے ہیں کہ اور میں اس بات سے تمہیں ڈراتا ہوں، منع کرتا ہوں. امام احمد فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے مناظرہ کرو، بحث مباحثہ جدال کرو جن لوگوں نے اس مسئلے میں وہ بدعت کا شکار ہوئے، گمراہی کا شکار ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وقف کے وہ قائل ہوئے، وقف کے قائل ہوئے کہ وہ رک گئے، صرف اتنا کہا کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس سے آگے نہیں بڑھے. یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، مخلوق ہے یا مخلوق نہیں، بلکہ صرف اتنا کہا کلام اللہ. انہیں واقفیہ کہا گیا ہے کہ جو رک گئے. امام احمد ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی اہل بدعت ہیں، یہ بھی اہل بدعت ہیں، یہ ان کے ہی برابر ہے جنہوں نے کہا کہ مخلوق ہیں، کیونکہ ان میں شک ہے، تردد، ان میں ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مخلوق نہیں، وہ تردد میں، شک میں ہے. تو وہ اسی طریقے سے ہے جنہوں نے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. اور ان میں سے بھی نہ بنو جو ان سے مناظرہ جدال کریں، جو یہ کہتے ہیں، جو لفظ کے مسئلے میں بات کرتے ہیں، جنہیں اللفظیہ کہا گیا. لفظیہ وہ کون ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق، لفظی بالقرآن مخلوق، کہ میری جو تلاوت ہے وہ
مخلوق ہے، میری جو تلاوت ہے قرآن کی وہ مخلوق ہے۔ امام الشافعی رحمہ اللہ نے فرمایا من قال لفظ بالقرآن مخلوق فہو جہمی، جو شخص کہتا ہے کہ میری قرآن کی تلاوت مخلوق ہے وہ جہمیہ کے بدعتی فرقے میں سے ہے۔ یہ ایک بڑا دقیق مسئلہ ہے، جو کہنا لفظ بالقرآن مخلوق کہ میری تلاوت قرآن کی مخلوق ہے، کیونکہ اس سے مراد دو معنی ہوتے ہیں، دو معنی ہو سکتے ہیں جو بڑے ہی دقیق ہیں، دقیق ہے، اس لیے ائمہ نے ان دونوں سے منع کیا، اور لفظ کے بارے میں گفتگو ہی سے منع کیا کہ یہ سلف صالحین کے کلام میں کہیں نہیں ملتا۔ یہ مسئلہ کہ میری قرآن کی تلاوت مخلوق ہے یا نہیں، ان کے بارے میں کہیں بھی سلف صالحین سے کوئی چیز وارد نہیں، تو ہمیں بھی سلف صالحین کی پیروی کرتے ہیں وہاں رکنا چاہیے جہاں پر وہ رکے۔ جن مسائل پر انہوں نے گفتگو نہیں کی ان پر ہمیں گفتگو کوئی نہیں کرنی چاہیے۔ کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میری قرآن کی تلاوت مخلوق ہے تو اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ مخلوق ہے، اس سے مراد ہے، یا جو حرکت کر رہا ہے، منہ کا ہلا رہا ہے، زبان کا ہلا رہا ہے، وہ مراد ہے؟ تو یہ دقیق مسائل ہے جس سے دونوں معنی نکلتے ہیں، ایک معنی باطل گمراہی کا وغیرہ ہے، اس لیے ائمہ نے اس قسم کے مسئلے میں بات کرنے سے، مناظرہ بحث کرنے سے، جو اس وقت معتزلہ کے دور میں ایک عام شیوہ مشغلہ بن گیا تھا، اس مسائل پہ گفتگو، اہل بدعت مناظرے کرتے تھے، جدال، تو ائمہ اہل السنہ نے، ائمہ اہل حدیث نے ایسے مسائل سے منع کیا جو سلف صالحین کے کلام میں ہمیں نہیں ملتے۔ سلفی منہج اہل حدیث مسلک تو وہ ہے کہ وہ صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے فہم کے مطابق جہاں تک جو بات انہوں نے کہی قبول کرتے ہیں، جہاں وہ رکے وہ رکتے ہیں۔ اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں بلکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، وہ مخلوق نہیں۔ اور یہی ائمہ کبار محدثین سلف صالحین کا متفق اجماعی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں من زعم ان قول اللہ عز وجل یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم مخلوق فہو کافر زندیق، جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور یہ آیت کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، عزیز حکیم ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے، وہ کافر زندیق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من قال القرآن مخلوق یوجع ضربا ویحبس حتی یموت، جو یہ شخص یہ دعویٰ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں اور گرفتار کر لیا جائے حتیٰ کہ اس کی موت گرفتاری کے حالت میں نہ ہو، کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی بدعت سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے حکمران وقت، جو اسلامی حکومت جہاں قائم ہے، ان کا یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کو منع کیا جائے، گرفتار کر کے ان کے بدعت کو، امت مسلمہ کو اس کے بدعات وغیرہ سے، غلط منحرف افکار سے بچایا جائے۔ اس کے بعد امام احمد تیسرے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ ان 10 امتیازی مسائل کا جنہوں نے ذکر کیا وہ ہے رؤیت کا مسئلہ، مومنین، مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کو جنت میں اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا مسئلہ۔ فرماتے ہیں والایمان بالرؤیا یوم القیامت کما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحادیث الصحاح، اور اس مسئلے پر اہل حدیث کے بنیادی، متمیز، امتیازی عقیدے کے مسائل میں سے یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کو مسلمان اور مومن آخرت میں جنت میں دیکھے گا، جیسا کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ان میں سے بعض احادیث کا ذکر ہے۔ ایک حدیث ہے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، جو امام بخاری نے روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، کہ اے مومنو
آخرت میں جنت میں تم اپنے رب کو اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے دیکھو گے, اس اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے تم دیکھو گے, عیانن اپنے آنکھوں سے تم دیکھو گے. اسی طریقے سے ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, کہ آخرت میں جنت میں اس دن جو چہرے ہیں مومنوں کے مسلمانوں کے وہ اس میں ندرت ہوگی, وہ چمکیں گے, وہ چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے, اپنے رب کی طرف ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے ہوں گے, اپنے رب اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی آیت نازل کی, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو لوگ اس دنیا میں اچھا کام کیے یعنی ایمان لائے, عمل الصالح کیے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں ان کو حسنہ دے گا اور زیادہ, حسنہ اور اس سے زائد. حسنہ کیا ہے؟ جنت میں ان کو داخل کرے گا, حسنہ جنت میں داخل کرے گا, وزیادہ اور اس سے بھی مزید ایک چیز دے گا. وہ کیا چیز ہے؟ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہوئی. جیسا کہ ہم نے فرمایا احادیث ہے جو تبیین تشریح کرتی ہے سنت اور احادیث کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دخل اہل الجنت الجنہ قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سارے جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا, سارے جنتی وہ داخل ہو جائیں گے جنت میں, تو اللہ تعالیٰ ان سب سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ کیا تمہیں اور ایک مزید جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی اور زائد مزید چیز تم پسند کرتے ہو؟ تو پورے جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب, کیا آپ نے ہمارے چہروں کو آج روشن نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے بچایا؟ کہ اس سے اور زائد کیا چیز ہو سکتی ہے, اس کے بعد اور کیا چیز ہے جو زائد اس سے ہو سکتی ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم ثم تلا هذه الآیہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر حجاب کو اٹھائے گا اور مومنین مسلمان اپنے آنکھوں سے رب العالمین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اس وقت ان کے اس سے کوئی اور محبوب چیز نہیں ہوگی, کوئی اور محبوب نعیم, کوئی اور محبوب چیز اس سے نہیں ہوگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں آخرت میں حسنہ جنت دے گا اور زیادہ, اور اس سے مزید چیز وہ یہ ہے کہ رویا, وہ اپنے رب اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. اس کے بعد امام احمد نے اس رویا کے بارے میں ایک فرعی مسئلہ کا ذکر کیا ہے. اس رویا کے متعلق ایک مسئلے کا ذکر کیا ہے, وہ یہ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں اپنے رب اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں, کیا اپنے رب اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں. اور یہ مسئلہ الاسراء والمعراج کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا اور آپ کو ساتوں آسمانوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہاں رویت کی اس دنیا میں یا نہیں؟ تو امام احمد اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ رَأَى رَبَّهُ, کہ امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے رب اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے دیکھا. امام احمد نے یہ بات یہاں پہ کہی. صحابہ کا اس بات میں اختلاف ہے, دونوں اقوال ظاہری طور پہ مروی ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا,
اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. صحیح جو بات ہے، اور دونوں صحابہ میں اختلاف بھی نہیں، دونوں صحابہ میں حقیقی معنوں میں دونوں کے اقوال میں کوئی اختلاف بھی نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اسراء و معراج میں نہیں دیکھا. کوئی نہیں جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے. یہ صرف خاصیت ہے مومنین، مسلمانوں کے لیے. قیامت کے دن آخرت میں جنت میں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. مسروق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت لی عائشہ رضی اللہ عنہا یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ فقالت لقد قف شعری بما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. کہ مسروق کہتے ہیں میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر میں نے ان سے یہ سوال کیا، اور یہ حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے کہا کہ ام المومنین کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اس دنیا میں دیکھا؟ تو عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے بال یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا کہ تم ان 3 مسائل میں سے کہاں ہو جو ان مسئلوں میں اس بات کے خلاف کہتا ہے؟ تو اس نے جھوٹ باندھا. ان میں سے پہلا مسئلہ انہوں نے اس متعلق فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا مسئلہ ہے کہ دنیا میں دیکھا یا نہیں. کہتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اس دنیا میں دیکھا، اس نے کذبا جھوٹ باندھا. یہاں پہ ایک اہم نقطہ اور فائدہ بھی ذکر کرنا مراد ہے کہ صحابہ کے بیچ اس قسم کے آثار ہمیں ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے پر کچھ مسائل میں انکار کیا اور اس مسائل کی انہوں نے تصحیح کی. اور ان آثار میں ہمیں اس طریقے کے الفاظ ملتے ہیں کذبا کہ جھوٹ باندھا. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، مگر عربی زبان میں کذبا کا جو لفظ ہے وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ان میں سے ایک معنی ہے اخطأ، اس نے غلطی کی. تو صحابہ کے آثار میں جو یہ آتا ہے کذبا، جیسا کہ بعض آثار میں آتا ہے کہ کوئی آ کے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے پوچھتا ہے کہ ابو ہریرہ نے تو ایسی بات کہی. ابو ہریرہ راویۃ الاسلام، یہ صحابی جلیل رضی اللہ عنہ نے ایسی بات کہی، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کذب ابو ہریرہ. یہ کذبا کا لفظ آیا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو منکرین حدیث اور جو سنت کے متعلق شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، خاصتاً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ راویۃ الاسلام ہے. سب سے زیادہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے روایت کی. تو اگر ابو ہریرہ کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے تو سارے سنت کو مجروح وہ کر دیں گے ایک ہی ہاتھ میں. اگر ان صحابہ کو لیتے ہیں جنہوں نے چند حدیثیں روایت کی تو اس کے لیے ان کے زندگی مطلوب ہے، ایک کی وہ جرح کریں، ان پہ تہمتیں باندھیں. تو ان کو یہ منکرین حدیث نے ان کو لیا جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، کہ اگر مسلمانوں میں ان کے متعلق شک اور شبہ ہو جائے تو ساری سنت اور حدیث ہی گئی. تو اس قسم کے انہوں نے دلائل لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھو عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کذب ابو ہریرہ، جس کا لفظی ترجمہ ظاہری یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے جھوٹ کہا والعیاذ باللہ. یہ کم فہمی، کم عقل کی دلیل ہے. کذبا کا یہاں معنی اخطأ. عائشہ کہتی ہیں کہ ابو ہریرہ نے غلطی کی کہ یہ بات ویسی نہیں جیسا انہوں نے سمجھی، بلکہ صحیح بات یہ ہے، غلطی کی. اور کوئی معصوم عن الخطا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں بھی آپس میں اس قسم کے
مسائل بیان ہوتے وہ کہتے ہیں کہ فلان غلطی پہ ہے فلان صحیح. اب ان میں دونوں میں کون صحیح ہے یہ علمی مسائل ہیں, یہ علمی مسائل ہیں. تو پھر عائشہ نے ان آیات کی تلاوت کی جس میں دلیل ملتی ہے کہ کوئی اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لوگوں کی جو نظریں ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی, اور اللہ تعالیٰ ہے جو ہر نظر ہر شے کا احاطہ کر چکا ہے اپنے علم کے مطابق. اسی طریقے سے آیت یہ تلاوت کی کہ کوئی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے, اللہ تعالیٰ سے کلام کرے اللہ کے وحی کے ذریعے, یعنی پیغمبروں کے بارے میں انبیاء کے بارے میں اللہ کے وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے, یعنی وہ نہیں دیکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. امام احمد مزید فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مَاثُورٌ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح رواہ قتادہ عن عکرمہ عن عبداللہ ابن عباس ورواہ الحکم ابن ابان عن عکرمہ عن ابن عباس ورواہ علی ابن زید عن یوسف ابن مہران عن ابن عباس والحدیث عندنا على ظاہرہ کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام احمد نے یہ موقف اختیار کیا, کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھا ہے, اس دنیا میں دیکھا ہے. جیسا کہ ہم نے فرمایا کہ یہ صحابہ سے کچھ صحابہ سے مروی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس جیسا امام احمد خود کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں آیا ہے جو انہوں نے پھر مختلف اس کے اسناد ذکر کی. قتادہ ابن دعامہ سدوسی اپنے استاد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس پر, اور حکم ابن امان روایت کرتے ہیں اکرمہ وہ عبداللہ ابن عباس پر, اور علی ابن زید روایت کرتے ہیں یوسف ابن مہران اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس پر, عبداللہ ابن عباس پر. یہ جو انہوں نے احادیث کا ذکر کیا, یہ جو حدیثیں انہوں نے ذکر کیا سندیں وہ غالب ضعیف ہیں, غالب یہ سندیں کمزور اور ضعیف ہیں, یعنی ان میں کمزوری ضعف پائی جاتی ہے, مختلف قسم کے اس میں ضعیف یہ حدیثیں ہیں. عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کہ اللہ تبارک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسراء والمعراج کی رات دیکھا ہے, تو یہ حقیقت میں اختلاف نہیں صحابہ کے بیچ, یہ حقیقت میں اختلاف نہیں. ہم نے جیسا بتایا عقیدے کے ان مسائل میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں, سلف صالحین کا اجماع ہے ان مسائل پہ, کوئی اختلاف نہیں. بس جو کم سمجھ ہے, کم علم لوگ ہیں, ان کو ان مسائل میں یہ اختلاف سمجھتے ہیں. یعنی ایک طرف عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, عائشہ کہہ رہی ہے نہیں دیکھا. یہ اختلاف نہیں, اس کا صحیح مفہوم سلف نے ائمہ محدثین نے بیان کیا کہ جن صحابہ نے یہ موقف اختیار کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, تو کہا کہ بعینی قلبہ, اور جنہوں نے انکار کیا وہ اس بات کا انکار کیا بعینی راسہ, یعنی جنہوں نے انکار کیا وہ اس بات کا کہ اپنے سر میں جو آنکھیں ہیں اس سے دیکھا, کہ اپنے سر میں جو آنکھیں اس سے دیکھا, اس کا انکار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر میں جو آنکھیں ان سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. جنہوں نے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا, وہ بعینی قلبہ, یعنی اپنے دل کی آنکھ سے انہوں نے دیکھا, دل کی آنکھ سے دیکھا. تو سلف میں صحابہ میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں, دونوں متفق ہے, دونوں اس میں متفق ہے کہ آنکھوں سے, نظر سے, سر میں آنکھوں سے نہیں دیکھا. جنہوں نے اس بات کی کہ وہ دل کی آنکھ سے انہوں نے دیکھا. اور یہی چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے بڑے ائمہ نے مجموع الفتاوی وغیرہ میں اس کی بڑی تفصیل ذکر کی ہے. اس کے بعد امام احمد
ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کو ہم ظاہر پر قبول کرتے ہیں جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، پھر جیسا کہ ہم نے بیان کیا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کے جتنے بھی اسانید ذکر کی ہیں وہ ضعیف ہے، مختلف قسم کا اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔ پھر امام احمد فرماتے ہیں وَالْكَلَامُ فِيهِ بِدْعَةٌ وَلَكِنْ نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَا نُنَازِرُ فِيهِ أَحَدًا، کہ ان نصوص اور ان احادیث اور ان مسائل میں کہ رویت کیسی ہوگی، کیفیت رویت کا بیان کرنا، اس کے بارے میں بحث مناظرہ کرنا، جدال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو آخرت میں مومنین کیسا دیکھیں گے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کیفیت، کیف کا بیان کرنا یا اس پہ گفتگو کرنا یہ بدعت ہے۔ کسی سلف صالحین میں سے کسی امام پہ یہ بات نہیں ان سے مروی ہوئی کہ انہوں نے کیفیت کے بارے میں کوئی گفتگو کی، کیفیت کے بارے میں کوئی گفتگو کی۔ امام احمد کہتے ہیں بلکہ ہم پہ واجب ہے کہ ان احادیث نصوص پر ایمان لائیں جیسا وہ آئی ہیں، جیسا ان کے ظاہری معنوں میں وہ آئی ہیں، بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تعطیل وغیرہ کے، اور ہم ان کے متعلق کسی سے بحث مناظرہ جدال نہ کریں، کسی سے جدال نہ کریں۔ اور یہ مسئلہ کہ کوئی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ اس کی کچھ آیتیں ہم نے ذکر کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث ثابت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی کہ کوئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں سے ایک حدیث عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہما نے روایت کی، جسے امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، کہ یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ فوت نہ ہو جائے، مر جائے، یعنی صرف آخرت ہی میں مومنین جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ چوتھے مسئلے کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے اس رسالے میں بنیادی امتیازی عقیدے کا مسئلہ اہل حدیث کا، اہل سنہ کا جو بیان کیا، وہ ہے یوم آخرت پر ایمان، اور اس کے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں، تفصیلات جو نصوص قرآن سنت کے دلائل آئے ہیں، ان سب مسائل پر ایمان رکھنا، کیونکہ ان مسائل میں بھی اہل بدعت نے ان مسائل میں گمراہ ہوئے، انکار کیا۔ تو امام احمد فرماتے ہیں والایمان بالمیزان یوم القیامہ، اس بات پر ایمان لانا کہ قیامت کے دن ایک میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا جس میں اعمال کو، انسانوں کو، اور جو رجسٹرز ہے، جو صحائف ہے، جس نے فرشتوں نے بندے کے اعمال جس میں درج کیے ہیں، یہ سب کا وزن ہوگا اس میزان پر، اس ترازو پر۔ یہ دلائل میں، نصوص میں، حدیثوں میں اس کا اثبات ہے۔ اہل بدعت نے ان چیزوں کا انکار کیا، ان چیزوں کا اپنی عقل کا گھوڑا چلا کر انہوں نے ان چیزوں کا انکار کر کے وہ گمراہ ہوئے۔ تو میزان پر ایمان لانا، میزان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان، جو عدل انصاف کا ترازو ہے، وہ سامنے لایا جائے گا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ کوئی ظلم اس دن نہیں کیا جائے گا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا، جو ہم میں سے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، حفظ کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صورت میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ،
کہ جس کا میزان، جس کا ترازو قیامت کے دن وزنی ہوگا، یعنی اس کے نیک اعمال کا جو پلڑا ہے وہ وزنی ہوگا، تو وہ ایک مطمئن اور رضامندی کی زندگی جنت میں وہ گزارے گا. جس کے میزان، جس کا ترازو ہلکا ہوگا نیک اعمال کا، نیکیوں کا، تو وہ جو اسو جہنم کی آگ تک وہ پہنچایا جائے گا. اسی طریقے سے حدیث البطاقہ ہے. حدیث البطاقہ سنت میں بھی میزان کا اس بات میں دلائل میں سے ایک حدیث البطاقہ. پھر ایک حدیث جس کا ایک لقب ہے، ایک نام ہے، یہ محدثین کے نزدیک مشہور ہے، حدیث البطاقہ، یعنی کارڈ کی حدیث. کارڈ کی حدیث، بطاقہ کارڈ کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، جسے امام الترمذی نے اپنی کتاب الجامع وغیرہ میں صحیح اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول تنكر من هذا شيئا ظلمك كتبي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول افلك عذر فيقول لا يا ربي. کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا اللہ تعالیٰ سب کے سامنے، خلائق کے سامنے اس کے 99 دفتر اللہ تعالیٰ نشر کر دے گا سب کے سامنے، جس میں اس کے اعمال درج ہے، اس کے برے اعمال درج ہے. ایک ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا جہاں تک آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اتنا لمبے 99 دفتر اس کے برے اعمال کے بھرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا تم ان میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو کہ تم پہ کوئی ظلم ہوا ہے، کہ میرے فرشتوں نے کسی چیز میں اضافہ کیا، زیادتی کی ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میرے رب، وہ ویسی ہی ہے جیسا درج کیا گیا ہے، ویسی ہی ہے جیسا درج کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا کہ تمہارا کوئی عذر ہے، تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں میرے رب. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائے گا بلا ان لک عندنا حسنہ فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تو اللہ تعالیٰ کہے گا بلکہ تمہارا ایک حسنہ ہے، ایک خیر کا کام ہے، بھلائی کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ نکالے گا، ایک بطاقہ سامنے پیش کیا جائے گا، ایک کارڈ جس میں صرف یہ لکھا ہوا ہوگا، یعنی برے اعمال 99 دفاتر جس کی آنکھوں تک نظر نہیں جا سکتی. ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں یہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ کلمہ شہادت کہ میں اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے. تو یہ بطاقہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، یہ ایک بطاقہ، ایک یہ کارڈ، یہ 99 دفاتر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا وزن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سامنے بڑھو اپنے وزن کے لیے، میزان پہ وزن کے لیے. تو ایک پلڑے میں یہ بطاقہ پیش کیا جائے گا، رکھا جائے گا، یہ بطاقہ، یہ کارڈ رکھا جائے گا. دوسرے میں وہ 99 سجلات وہ رکھی جائیں گی، 99 دفاتر وہ رکھے جائیں گے. تو جو بطاقہ ہے وہ بھاری نکلے گا، جو بطاقہ ہے کلمہ توحید کا، شہادت کا، یہ بطاقہ وزنی نکلے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کی توحید پہ جو مرا، جس کی وفات ہو، اس کے بعد اس کے کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی. جو توحید پہ مرتا ہے
جو توحید پر مرتا ہے، شرک نہیں کرتا، وہ گناہیں کر کے مرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسے سرے سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے توحید کی اس بدولت، یا نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اپنے یہ گناہوں کی قدر کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں عذاب دے کر اسے وہ پاک صاف کر کر پھر بہرکیف وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ وہ توحید پر مرا. یہ ہے توحید کا برکت جو کسی چیز اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی. تو ان احادیث میں ان نصوص میں اس بات کی دلیل ملی کہ میزان ترازو ہوگا، اور یہ ترازو ویسی ہی ہوگا جیسا ہم ترازو جانتے ہیں، میزان جیسا ہم اس کا مفہوم معنی سمجھتے ہیں. اس ترازو کی ایک زبان ہوگی، کانٹا ہوگا، اور دو اس کے کفتان پڑھ لیں، دو ہوں گے، جیسا کہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیا ہے، جیسے امام البیہقی اپنی کتاب شعب الایمان وغیرہ میں روایت کیے ہیں کہ کہتے ہیں المیزان لہ لسان وکفتان یوزن فیہ الحسنات والسیئات فیؤتی بالحسنات فی احسن صورت فتودع فی کفۃ المیزان فتثقل علی السیئات، کہ جو میزان ہے اس کی زبان، اس کا کانٹا ہے، کفتان ہے، دو اس کے پہلو ہے، اس میں حسنات سیئات کو اس کو وزن کیا جائے گا. حسنات سیئات پہ غالب آئیں گے اور وزنی رہیں گے. اس بات پر اہل حدیث، اہل السنہ، ائمہ سلف صالحین کا اجماع ہے. امام احمد فرماتے ہیں کما جاء یوزن العبد یوم القیامہ فلا یزن جناح بعودا وتوزن اعمال العباد کما جاء فی الاثر، کہ میزان کے دلائل میں سے امام احمد نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جو امام بخاری اور مسلم نے اپنے صحیحین میں روایت کی ہے کہ قیامت کے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، کہ قیامت کے دن ایسے شخص کو لائے گا جو بھاری ہوگا، وزنی ہوگا. یعنی اس دنیا میں وہ وزنی تھا، بھاری تھا، مگر اس دن اللہ کے نزدیک وہ مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں، مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں. اس کے برے اعمال سیئات کے بنیاد پر. اسی طریقے سے امام احمد نے یہ بھی فرمایا کہ اعمال جو لوگوں کے اعمال ہے ان کا وزن ہوگا، جیسا کہ اثر، جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے. حدیث میں آیا ہے، جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، جو صحیحین کی حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث ہے. صحیح بخاری کی پہلی حدیث کا بھی ذکر ہوا، اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو ایسے جملے ہیں، ایسے اذکار ہیں جو اللہ تعالی کو نہایت ہی محبوب ہے، الرحمن کو نہایت ہی پسند ہے، وہ زبان پر نہایت ہی ہلکے ہیں، یعنی وہ لمبے اذکار نہیں، کچھ ہی الفاظ ہیں، نہایت ہی ہلکے ہیں، مگر میزان پر قیامت کے دن میزان ترازو پر وہ وزنی ہوں گے. یہ عمل، یہ ذکر کا وزن کیا جائے گا، عمل کا وزن کیا جائے گا. میرے میزان ترازو پر کون سے دو ذکر ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو چھوٹے سے ذکر کی اتنی عظیم فضیلت اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اعمال جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا. اور پچھلے حدیثوں میں یہ بھی ثابت ہوا کہ مزید اور دو چیزیں ہیں جن کا وزن کیا جائے گا. میزان میں 3 چیزوں کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن.
یہ تینوں چیزوں کا وزن کیا جائے گا. اعمال کا جس کی دلیل یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی حدیث. جو دفتر ہے، جو فرشتے مکلف ہے ہر چیز انسان کے اقوال اعمال وغیرہ لکھنے کے، ان کے یہ دفاتر سجلات وہ وزن کیے جائیں گے. وہ حدیث البطاقہ سے ثابت ہوا جو گزری ہے کہ اس کے سارے اعمال جو لکھے گئے یہ دفاتر اور بطاقہ یہ وزن کیا جائے گا. اور تیسری چیز خود شخص کو وزن کیا جائے گا. خود مومن کافر ان کو وزن کیا جائے گا. جو مومن ہے اس کا وزن بھاری ہوگا، جو کافر ہے چاہے وہ وزنی جسم والا بھی ہو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس کی بھی حدیث ابھی گزری ہے کہ وزنی شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. یہ تینوں چیزوں کے قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن ہوگا. امام احمد اس کے بعد فرماتے ہیں والایمان بہ والتصدیق بہ والاعراض عمن رد ذلك وترک مجادلتہ. ان احادیث کو جو آخرت کے ایمان کے متعلق ہے اور ان میں جو تفصیلات ہیں میزان وغیرہ کے متعلق، ان احادیث نصوص پر ایمان لانا، یہ ہے اہل حدیث کا منہج، یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ. ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا. اور جو لوگوں نے جو گمراہ کن بدعتی فرقوں نے ان کا رد کیا، انکار کیا، اپنے عقل کا گھوڑا چلا کر ان کو چھوڑ دینا، ان سے دور رہنا اور ان کے ساتھ کوئی بحث مناظرہ مجادلہ اس مسائل میں نہیں کرنا، کوئی بحث مناظرہ مجادلہ نہیں کرنا. اس کے بعد امام احمد فرماتے ہیں آخرت کے ایمان کے ہی باب چل رہا ہے، اس کے متعلق پہلا مسئلہ میزان کا ذکر کیا. دوسرا کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ. اس مسئلے پر ایمان لانا آخرت کے مسائل میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کلام کرے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ لوگوں سے کلام کرے گا، ان اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ان کے اور اللہ رب العالمین کے بیچ کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اس بات پر ایمان لانا، ان نصوص پر، اور ان کی تصدیق کرنا. اس میں سے ایک حدیث دلیل جو ہے اس بات کی وہ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جسے امام بخاری اور مسلم نے صحیحین میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وسيكلمه اللہ یوم القیامہ لیس بین اللہ وبینہ ترجمان. تم میں سے کوئی نہیں الا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام کرے گا. اللہ تعالیٰ حساب کتاب کلام کرے گا، وہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا. اس کے بعد یا قرآن میں بھی یہ بات ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، ندا لگائے گا اور کہے گا مشرکین سے کہ تمہارے وہ واسطے شرکا کدھر ہے جو تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کے بیچ واسطہ سفارش وغیرہ واسطہ بنا لیا تھا، وہ کدھر ہے تمہارے آج کے دن. اس کے بعد امام احمد تیسرا یہ فرعی مسئلہ جو ایمان بالآخرت سے متعلق ہے اور جو تفصیلات اس کے متعلق آئی ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں والایمان بالحوض وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حوضا یوم القیامہ ترد علیہ امتہ عرضہ مثل طولہ مسیرۃ شہر آنیتہ کعدد نجوم السماء علی ما صحت بہ الاخبار من غیر وجہ. کہ آخرت کے ایمان کے مسائل میں سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ حوض کوثر پر ایمان لانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر نصیب کی جائے گی، جس کے پاس ان کی پوری امت آئے گی، آئے گی. اس کی چوڑائی، اس حوض کی چوڑائی اور اس کی لمبائی برابر ہے، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کی طرح ہے، جو ایک مہینے کے سفر کے مطابق ہے. ایک مہینے کے سفر کے مطابق اس کی چوڑائی ہے
اور اس کی لمبائی ہے، اور اس میں جو پیالیاں ہوں گی پینے کی، اس حوض سے پانی پینے کی، وہ ویسی ہی ہے جیسے آسمانوں میں ستارے ہیں، اتنی ان کی عدد ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس بات کا دلیل آئی ہے، کئی اسانید سے امام احمد فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث بلکہ ایک آیت جس میں حوض کوثر کا اس بات ہے، پورا سورہ ہے سورۃ الکوثر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم تمہیں کوثر، حوض کوثر دیں گے۔ احادیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح سند کے ساتھ سنن نبی داؤد وغیرہ کی کتابوں میں ہے حدیث کی، کہتے ہیں اغفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغفاءۃ فرفع راسه متبسما فاما قال لهم واما قالوا له یا رسول اللہ لما ضحكت فقال انه انزلت علی آنفا سورة فقرأ انا اعطیناک الکوثر حتى ختمها فلما قرأها قال هل تدرون ما الکوثر۔ تو ایک مرتبہ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے، پھر جب اٹھائے تو آپ مسکرانے لگے تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی جس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی، اور سورۃ الکوثر آپ کے علم کے لیے، فائدے کے لیے، یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے جس کے صرف 3 آیات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد کہا کہ صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ سے کثیر تعداد میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا جب بھی، تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ بات کو اللہ اور اللہ کے رسول قرآن و سنت کی طرف پھیری، یہی صحابہ کا منہج ہے، فہم ہے، اور یہی اہل حدیث کا مکتب فکر ہے۔ ہر بات کو وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اس کی طرف پھیرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَوَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدَ الْكَوَاكِبِ۔ کوثر، حوض کوثر ایک ندی ہے، جنت میں ایک ندی ہے، یہ ندی جا کر حوض میں گرتی ہے اور اس پہ میری امت آ کر ملے گی اور قیامت کے دن، اور اس میں پیالیاں ہیں جو آسمانوں میں ستاروں کے مطابق ان کی عدد ہے۔ اس کے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کی تفصیلات احادیث میں ذکر کی۔ اس حوض کی تفصیلات جو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا، اس متعلق آپ نے اس کو ذکر کیا، اس میں ذکر کیا۔ مختلف حدیثیں ہیں صحیح سندوں کے ساتھ، اصح ترین کتابوں میں، صحیحین میں، صحیح البخاری، صحیح مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر نے روایت کی والذی نفس محمد بیدی لآنیۃ اکثر من عدد نجوم السماء وکواکبها الا فی اللیلۃ المظلمہ المصحہ آنیۃ الجنۃ من شرب منها لم یظمأ آخر ما علیہ یشخب فیہ میزابان من الجنہ من شرب منها لم یظمأ عرضه مثل طولہ ما بین عمان الى ایلا ماء اشد بیادا من اللبن واحلی من العسل۔ تو کہتے ہیں کہ حوض کوثر کی جو لمبائی ہے اس کی چوڑائی کی طرح ہے، اس کی لمبائی چوڑائی عمان سے ایلا کے مسافت کے مطابق ہے۔ عمان جو آج جارڈن کا کیپٹل ہے شمال میں، اور ایلا اردن کا ایک چھوٹا شہر ہے جو جنوب میں ہے، اس کے بیچ کی مسافت اتنا بڑا وہ حوض ہوگا، اور اس کا جو پانی ہے وہ لبن
لبن سے بھی زیادہ سفید ہوگا, لبن دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا, اور اس کا جو مزہ ہے وہ عسل, وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. ان سب مسائل پر آخرت کے متعلق جو ایمان کا حصہ ہے, ان سب پر ایمان لانا, تسلیم کرنا, تصدیق کرنا, یہ اہل حدیث کے امتیازی اعتقادی مسائل میں سے ہیں. اسی پر آج کے درس کا اکتفا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل کے درس میں بات جاری رہے گی. واللہ تعالی عالم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.